بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام الحلم غطاء ساتر والعقل حسام قاطع۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس فرمان مبارک میں اللہ کی دی ہوئی دو عظیم نعمتوں کا بیان کر رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو استعمال کرو۔ اس استعمال سے تمہیں کیا ملے گا؟ جو گزشتہ درس میں دوست تھے جنہوں نے سنا تو امام نے فرمایا تھا الحلم عشیرہ، حلم تحمل بردباری ایک قبیلہ ہے، اس سے تیرے احباب میں اضافہ ہوگا، تیرے دوستوں میں اضافہ ہوگا۔ حلم بردباری ایک باطنی قوت کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے۔ آج بھی امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں کہ ایک قوت کا نام ہے حلم۔ یہ حلم غطاء ساتر، حلم سے تیرے بہت ساری پردے عیوب ان کو ڈھانپ لینے، غطاء کہتے ہیں پردے کو، ساتر یعنی جو ڈھانپ لیتا ہے۔ اگر تو متحمل مزاج ہوگا، اگر تو بردبار ہوگا تو اس تحمل اور بردباری کے پردے میں تیرا بہت کچھ چھپا رہے گا۔ اس حلم کی نعمت کو استعمال کرو تاکہ تیری بہت ساری چیزیں پوشیدہ رہیں، واضح نہ ہوں، آشکار نہ ہوں۔ دوسری نعمت اللہ کی عظیم نعمت، نعمت عظمیٰ جسے عقل کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ عقل حسام قاطع، حسام کہتے ہیں، حسام کا لفظی معنی ہوتا ہے سیف یعنی تلوار، قاطع کاٹنے والی۔ پھر کیا کریں؟ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس عقل کی تلوار سے اپنی بری خواہشات کو کاٹ دے۔ عقل کا استعمال بری خواہشات کے قاتل میں کر، کسی کو نقصان پہنچانے میں اس کا استعمال نہ کر۔ شیطان کو خوش کرنے میں اپنے عقل کا استعمال نہ کر۔ بری خواہشات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں عقل کا استعمال نہ کر، بلکہ اس سیف قاطع کے ساتھ ان بری خواہشات کو قاتل کر دے، کاٹ ڈال۔ یہ ہے عقل کا صحیح استعمال۔ فرماتے ہیں الحلم، حلم تحمل بردباری برداشت، غطاء ساتر، غطاء جیسے میں نے گزارش کی پردے کہتے ہیں، ایک ڈھانپ لینے والا پردہ ہے، غطاء پردہ، ساتر جو ڈھانپ لیتا ہے۔ حلم بردباری اگر میرے مزاج میں تحمل آ جائے تو اس بردباری کے پردے میں میرے اور بہت کچھ چھپ جائے گا۔ والعقل حسام قاطع، عقل کاٹنے والی تلوار ہے، حسام السیف یعنی تلوار، قاطع کاٹنے والی۔ فستر خلل خلقک،
حلم اور عقل. اب کرنا کیا ہے؟ جب حلم ڈھانپ لینے والا پردہ ہے، عقل کاٹنے والی تلوار ہے، اب ان سے کرنا کیا ہے؟ فستر، تو چھپا، خللا خلوقے کا، خلل کمزوریاں، خلق یعنی اپنی اخلاقی عادات کی کمزوریوں کو چھپا لے، بے حلم کا، اپنے حلم کے ساتھ. حلم کی نعمت کا استعمال کیا کرنا ہے کہ اس حلم کو اگر تو استعمال کرے گا، اس سے تیرے اندر جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، خلل کا کمزوری لینا ہے، یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں، ان کو اپنے حلم کے اس پردے میں چھپا لے. جیسے میں نے گزارش کی کہ اس پردے میں بہت کچھ چھپ جائے گا. اور عقل کا، وقاتل ہوا کا بے عقل، اور اپنے عقل کے ذریعے ہوا کا، خواہشات نفسانی یعنی جو بری خواہشات ہیں، قاتل مقاتلہ کرنا یعنی مقابلہ کرنا، اور اپنی اس عقل کے ذریعے ان خواہشات نفسانی کا، جو بری خواہشات ہیں، ان کا مقاتلہ کر. قاتل یعنی ان کا مقابلہ کر، اس عقل کے وہ استعمال وہاں کر. وقال علیہ السلام، اس فرمان مبارک میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں کہ آئے صاحبان نعمت، آئے وہ لوگ جن کو اللہ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا کہ یہ سب آپ کا اپنا کمایا ہوا ہے. نہ، یہ جو کچھ تیرے پاس نعمات ہیں، یہ سب اس عطا کرنے والے مالک رازق کے حقیقی کا عطیہ ہے. اور وہ اگر کسی کو دیتا ہے تو اس کا بھی خاص مقصد ہے، اور جب اس سے لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی فلسفہ، کوئی مصلحت ہوتی ہے. اب اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نعمات سے نوازا ہے تو امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں، ان نعمتوں کو اپنے پاس برقرار رکھنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اس طریقے پر چلتے رہو، اس طریقے پر عمل کرو، یہ نعمتیں تیرے پاس برقرار رہیں گی. اور اگر تو نے وہ انداز نہ اپنایا تو جس نے دی ہیں پھر وہ واپس لے لے گا اور پھر کسی اور کو دے دے گا. فرماتے ہیں، غور فرمانا ہے، قال علیہ السلام، انا للہ عبادا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ لوگ، کچھ بندگان، کچھ مخلوق، کچھ عبد ایسے ہیں کہ یختصہم اللہ بالنعم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمت کے لیے مختص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، اپنی نعمتیں ان خاص بندوں کو دیتا ہے. لیکن کیوں دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے لمنافع العباد، کہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں تک فائدہ پہنچائیں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے کچھ کو اپنی نعمتوں کے لیے مخصوص کر لیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں تک فائدہ پہنچائیں. وہ نعمتیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، میں ان کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں. آ گئی میرے پاس نعمتیں. آگے امام فرماتے ہیں
فَيُقِرُّهَا فِي أَيْدِيهِمْ، یہ نعمتیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں تب تک برقرار رہتی ہیں ما بازلوہا، جب تک وہ ان نعمتوں کو بادل کرتے رہتے ہیں. کیا؟ یعنی ان نعمتوں کو دوسرے بندوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. ان نعمتوں میں سے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، یہ نعمتیں تب تک ان کے پاس برقرار رہتی ہیں. لیکن فَإِذَا مَنَعُوهَا، لیکن اگر یہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں کے لیے مخصوص کیا، اگر وہ دوسروں کو دینے سے روک لیتے ہیں، جو نعمات اللہ نے مجھے دی ہیں میں اگر وہ نعمت دوسروں تک پہنچانے کو روک لیتا ہوں، من کر لیتا ہوں، نازعہا منہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جن کو وہ نعمتیں دی تھیں چھین لیتا ہے. نازعہ یعنی چھین لینا، واپس کر لیتا ہے. پھر حولہا الی غیرہم، پھر ان سے لے کر کسی اور کو دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے پھر اپنے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچائے. تو پس نسخہ کیا ہوا؟ امیر المومنین کے اس فرمان ذیشان کی روشنی میں اگر تیرے اوپر اللہ کی نعمات نازل ہو رہی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے تو سمجھ جا کہ اللہ نے تمہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ نعمتیں دی ہیں. اب برقرار رکھنا ہے تو دوسروں تک پہنچاتے رہو، اور اگر تو نے بخل کیا، ان نعمتوں کو دوسروں تک نہ پہنچایا تو یہ تم سے بھی چھن جائیں گی اور پھر کسی اور کے حصے میں چلی جائیں گی. وقال علیہ السلام لا ينبغي للعبد ان يسکا بخصلتین. امیر المومنین ہمیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے متوجہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ صحت اور ثروت، تندرستی اور مال، اس کے لحاظ سے یہ لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں. بایمانہ کہ اگر وہ صحت مند ہے تو سمجھتے ہیں بس صحت ہی صحت ہے، اور اگر وہ مالدار ہے تو سمجھتا ہے بس مال ہی مال ہے. امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں نہ کبھی صحت پر بھروسہ کرو، نہ کبھی مال پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ کوئی علم نہیں کس لمحے صحت کے بعد بیماری آ جائے اور کس لمحے امیری کے بعد، ثروت کے بعد فقیری آ جائے. ہم نے اس چھوٹی سی زندگی میں اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہترین صحت مند قابل رشک انسان، بعد میں چلنے پھرنے سے بھی معذور اور محتاجی کی زندگی. بہت سارے امیر کبیر، بہت ساری جائیدادیں، بہت کچھ، لیکن بعد میں دیکھا کہ وہ روٹی کے بھی محتاج رہے. تو اس کی طرف مولا متوجہ فرما رہے ہیں خبردار کبھی صحت اور مال پر بھروسہ نہ کرنا کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، بس ایک دفعہ آ گیا ہے تو یہ رہے گا. نہ، فرماتے ہیں لا ينبغي للعبد، کسی آدمی کو یہ نہیں چاہیے، یعنی کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان یثقا کہ وہ وثوق کرے، اعتماد کرے، بھروسہ کرے بے خصلتین، دو چیزوں پر. کون سی؟ ایک عافیہ یعنی صحت، اور دوسرا والغنا دولت، ثروت، مالداری. نہ، کیوں ان پر بھروسہ نہیں کرنا، کیوں ان پر وثوق نہیں کرنا؟
امیر المومنین فرماتے ہیں بینا تراہ معافن، ابھی تو کسی شخص کو معافن صحت مند تندرست دیکھ رہا ہے از ساقما، بس اچانک وہ بیمار پڑ گیا۔ یہ آپ دیکھتے نہیں کئی دفعہ، یار فلاں دو صبح مجھے ملا ہے، میرے ساتھ کھڑا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی اطلاع یہ جو اس کو تو ہارٹ اٹیک ہوا، بیمار پڑا ہے، اس کو فالج ہو گیا، بیمار پڑا، اس کو فلاں ہو گیا۔ فرماتے ہیں بہینہ ترا ہو، اس لیے کہ ابھی تو نے دیکھا اس کو معافن صحت مند تھا، ماشاءاللہ عافیت، اس ساقبہ اچانک ابھی وہ بیمار ہو گیا۔ وَبَيْنَ تَرَاهُ غَنِيًّا، ابھی تو نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ غنی تھا، بہت کچھ اس کے پاس تھا، اِذِ افْتَقَرَ، اور پھر پتہ چلا کہ وہ تو ابھی فقیر ہو گیا ہے۔ 2005 کے زلزلے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ گھر میں بیٹھے ٹھیک ٹھاک تھے، زلزلہ آیا، سب کچھ حتیٰ کہ اولاد سمیت مکان بھی دریا برد ہو گئے جب پہاڑ کو لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر بچے بھی گئے، مال بھی گیا، اور کھلے آسمان تلے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ بس امیر المومنین متوجہ فرما رہے ہیں کبھی صحت اور مال ان پر بھروسہ نہ کرنا کہ یہ مستقل ہیں، یہ ہمیشہ ہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ وقال علیہ السلام من شکل حاجت الی مؤمن فَكَأَنَّهُ شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ، اس مضمون کی بہت ساری روایات ہیں۔ خود امیر المومنین کے جو فرامین ابھی تک ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، قناعت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں توکل علی اللہ ہونا چاہیے، خدا پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا علی کو پسند نہیں ہے۔ اس فرمان مبارک میں ہمیں متوجہ کر رہے ہیں دو لوگوں کو، پوری توجہ، یہ الفاظ تھوڑے ہیں، مطلب بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ ہمارا فارمیٹ نہیں ہے لمبی بات کا، ہم مختصر کریں گے۔ ایک جو اس سے سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین یہ متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر کبھی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، ہر ایک کے سامنے اس کا اظہار نہ کر۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ آگے دیکھ کس کے سامنے اس کا اظہار کرنا ہے۔ فرماتے ہیں وہ مومن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مومن تیرے حق میں دعا کرے گا، مومن تیری حاجت کو پورا کر سکتا ہوگا تو فوراً پورا کرے گا، ایک اس کو جو حاجت بیان کر رہا ہے۔ اور اسی فرمان ذیشان میں ایک نقطہ وہ بھی ہے کہ جس کے سامنے یہ مومن جا کر اپنی حاجت کو بیان کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس لوگ اپنی مجبوریاں اور ضروریات لے کر آتے ہیں، حاجتیں، نہ، وہ تیرے سامنے نہیں، گویا وہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب اس مومن کو میری اس حاجت کے لیے وسیلہ بنائے گا۔ بس اگر تو خود کر سکتا ہے فوراً اس کی حاجت روائی کر،
وہ تمہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ سمجھ رہا ہے، لہذا تیرا اس کے ساتھ انداز بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں وسیلہ بنانے کے لیے تیرے پاس آیا ہے۔ اپنے مقام کو سمجھ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں من شکل حاجتا، جو بندہ اپنی حاجت کا گلا یعنی اپنی کی ضرورت کو کرتا ہے، الی مؤمن، کسی مومن کے سامنے، جو شخص اپنی حاجت کی شکایت کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے سامنے، فَكَأَنَّهُ، وہ ایسے ہی ہے کہ شکاہا الی اللہ، گویا اس نے اپنی اس حاجت کی شکایت بارگاہ الہی میں پیش کی ہے۔ نکات نکالنے ہیں، یعنی کیا؟ اگر کبھی حاجت کا بیان کرنا ہو، مومن کے پاس جانا، اور مومن جس کے سامنے وہ لے کر آئے وہ بھی اپنے آپ کو دیکھے، گویا کہ وہ اپنے اس مومن کے توسط سے اس کے سامنے بیان کر کے شکایت کر کے حاجت کا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہے کہ وہ تمہیں بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کے پورا ہونے کا وسیلہ قرار دے رہا ہے، گویا کہ وَمَنْ شَكَاهَا إِلَىٰ كَافِرٍ، اور جو اپنی حاجت کا شکوہ غیر مومن یعنی کسی کافر سے کرے گا، فَكَأَنَّمَا شَكَّ اللَّهَ، لفظوں پہ غور، پچھلا تھا شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنا، یہ اور چیز ہے۔ یہاں پر وہ نہیں ہے، یہاں پر ہے کہ جس نے کافر کی طرف اپنی حاجت کی شکایت کی، فَكَأَنَّمَا، اس نے حاجت بیان نہیں کی، گویا کہ اس نے اللہ کی شکایت کی، کیونکہ کافر تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو اللہ کو ماننے والا جب کافر کے پاس جائے گا حاجت لے کر، اے کاش ہمارے حکمران ان نکات کو سمجھتے ہوتے، ہر دوسرے دن کاسا لے کر کسی کافر کے سامنے پہنچے ہوتے ہیں، ہم مر گئے پٹ گئے، ہمارے پاس کھانے کوئی نہیں، ہمارے پاس تنخواہوں کی نہیں ہے، ہمارے پاس بیماریوں کی نہیں، ہمیں کچھ خدا کے لیے دے دو۔ اللہ کو ماننے والے کافروں کے سامنے اپنی حاجت کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ایک عید کے موقع پر ہے۔ ہمارے ہاں 30 روزے گزر جاتے ہیں اور کچھ دوستوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن عید والے دن سب سے مہنگا سوٹ انہیں کا ہوتا ہے، سب سے مہنگا جوتا انہیں کا ہوتا ہے، عید پڑھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کب عید ختم ہوگی، ہم نے عید ملنے کے لیے جانا ہے الی آخر۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عید کے موقع پر یہ فرمایا، عید انما هو عید، یہ عید اس بندے کے لیے عید ہے، اس کے لیے خوشی ہے، اس کے لیے باعث مسرت ہے، لمن قبل اللہ صیامہ، جس کے اللہ تبارک و تعالی نے روزے قبول کر لیے۔ عید اس کے لیے جس کے روزے اللہ نے قبول فرما دیے۔ ہم روزے رکھیں گے تو وہ قبول فرمائے گا جس کے روزے اللہ نے قبول فرما دیے۔ وَشَكَرَ قِيَامَهُ، اور جس کے قیام کو مراد کیا، اور ماہ مبارک رمضان میں پڑھی گئی دن رات کی نمازیں جو نوافل ہیں، ان کو اللہ نے
قادر کی نگاہ سے دیکھا، پسند فرمایا۔ شاکرہ کا لوگ بھی معنی ہوتے ہیں نا شکر کرنا، لیکن وہاں پر یہ مراد نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ پسند فرمایا، قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اور آگے فرمایا خوش ہونا چاہتے ہو، مسرت درکار ہے، تو فرماتے ہیں سال کی انتظار کیوں کرتے ہو؟ کل یومن، ہر وہ دن، لا یعصی اللہ فیہ، کہ جس دن میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے، فہو عید، وہ عید کا دن ہے۔ شام کو، رات کو جب بستر پر سو، پورے دن کا محاسبہ کر، یا ایک دن گزر گیا دوسرے کا آغاز ہے، تو یہ دیکھ آیا کل کے دن میں نے کوئی معصیت کی ہے؟ اگر نہیں کہ یہی تیرے لیے باعث عید ہے، یہی تیری خوشی ہے، یہی تیرے لیے مسرت ہے۔ امیر المومنین کی نظر میں ہر وہ دن عید ہے جس دن تو کوئی اللہ کی معصیت نافرمانی نہیں کرتا، ہر وہ دن تیرے لیے عید ہے۔ وقال علیہ السلام، یہ فرمان مبارک اور اس کے بعد والا فرمان مبارک، یہ دونوں تقریباً ان بدبخت لوگوں کے لیے ہیں بالفعل دیگر جو لوگ زندگی میں ہر طرح سے مال کماتے ہیں، کوئی حقوق اللہ یا حقوق العباد کا لحاظ نہیں کرتے، اور اپنے اوپر ایک بڑا بوجھ لاد کر اس دنیا سے جاتے ہیں، لیکن ان کے ورثاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے اس مال کو اللہ کی نافرمانی کی بجائے اطاعت خدا میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ فرمان اس کے بعد والا امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بندہ دنیا میں بھی خسارے میں رہا۔ کیوں؟ صبح سے شام، شام سے صبح مال کما 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 اپنے آپ کو ذلیل و خوار رکھا، اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں، چونکہ لوگوں کے حقوق نہیں دیے تھے، وہ جہنم کا ایندھن بن کے جا رہا ہے، وہاں بھی بوجھ یہاں بھی بوجھ۔ لیکن وارث کمایا اس نے تھا، اس نے اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا، اور اس سے وہ نجات پا گیا، یہ بدبخت ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے پیچھے فرمان ہم نے پڑھا تھا، مولا نے یہی فرمایا تھا کہ تو کس کے لیے کما رہا ہے؟ جس کے لیے کما رہا ہے اگر وہ اس کو غلط خرچ کرے گا تو اس کی گناہوں میں حصہ دار بن رہا ہے، اور اگر وہ اس کو اچھائی میں استعمال کرے گا تو بھی تیری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ پھر جب وہ نیک ہے اللہ نے اس کا انتظام کرنا ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں ان اعظم الحسرات یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے یعنی تمام حسرتوں سے بڑی حسرت، وہ جب کہتے ہیں اے کاش، بہت بڑی حسرت کیا ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ تمام حسرتوں سے بڑی حسرت حسرت رجل، اس شخص کی حسرت ہوگی کاسبا مالن، جس نے مال کسب کیا، مال کمایا، مال حاصل کیا، جمع کیا، لیکن فی غیر طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے غیر میں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی نافرمانی میں مال کسب کیا بہت سارا،
فوارثہ رجل، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کا وارث ایک ایسا شخص بنا فانفقہ، کہ جس نے اس مال کو خرچ کیا فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں، فی طاعت اللہ سبحانہ، پھر فدخل بہ الجنہ، اس کے کمائے ہوئے مال کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں خرچ کر کے وارث داخل جنت ہوا۔ وَدَخَلَ الْأَوَّلُ، اور جس نے معصیت الہی میں مال جمع کیا تھا وہ اسی مال کی وجہ سے داخل جہنم ہوا۔ داخلہ بہ النار، بہی کا مطلب ہے وہ اس مال، فداخلہ یعنی وارث داخل ہوا، بہی اسی مال کی وجہ سے جنت میں، وداخل الاول، او کمانے والا وہ داخل ہوا، بہی اسی مال کی وجہ سے، النارا جہنم میں۔ اس سے بڑی حسرت اور بدبختی اور کیا ہے اس کے لیے کہ جو کماتا رہا وہ جہنم میں، اور جس نے اس کا صحیح استعمال کیا، صرف بصرف کیا، وہ ہو جنت میں۔ اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا تقریباً یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں ان اکثر الناس صفقۃ، صفقہ ویسے اس لغت کے لحاظ سے لغوی معنی صفقہ کا ہوتا ہے وہ مال جس پر لین دین کیا جائے۔ صفقہ ویسے اس کا ایک معنی ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا۔ زمانہ قدیم میں جب وہ کوئی معاملہ کرتے تھے لین دین کا تو ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے، تو اس کا مطلب تھا یہ معاملہ تیرا میرا جو ہے وہ ڈن ہو گیا۔ پھر اس کو لین دین میں استعمال ہوا، پھر مال میں استعمال ہوا، اس معنی یہ اس والے سے۔ خوب، ان اکثر الناس، سب سے زیادہ خسارے میں گھاٹے میں رہنے والا شخص، صفقتاً یعنی لین دین میں، لین دین میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والا شخص، وَأَخْيَبَهُمْ سَعْيًا، کہتے ہیں کوشش کو، اور کوشش میں سب سے زیادہ اخیب یعنی نامراد، جس کو کہتے ہیں ناکام، کوشش میں سب سے زیادہ ناکام، لین دین میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا، رجلن، وہ شخص ہے کیا، اخلق بدنہ، اخلق ہوتا ہے بوسیدہ کر دینا، پرانا کر دینا، اخلق بدنہ، جس نے اپنے جسم کو بوسیدہ کر دیا، تھکا دیا، فی طلب مال ہی، اس مال دنیا کی طلب میں، کوئی اس کو سکون نہ ملا، کوئی فرض ادا نہ کیا، صبح و شام اپنے آپ کو تھکا دیا مال دنیا کو جمع کرنے میں، بڑی محنت کی۔ خوب، پھر وَلَمْ تُسَاعِدْهُ الْمَقَادِيرُ، لیکن ادھر سے تقدیروں نے اس کے ارادہ کی مدد نہ کی، مال دنیا میں کو جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیا، لیکن تقدیر نے لم تساعدہ، اس کی مدد نہ کی، اس کا ساتھ نہ دیا، علی ارادت ہی، اس کے پروگراموں پر۔ پھر فخرج من الدنیا بحسرت، دنیا سے بھی حسرت لے کر گیا، کس کی، کہ میں اتنا جمع کرنا تھا اور نہ کر سکا، وقدم علی الآخرۃ، اور آخرت میں بارگاہ الہی میں بھی پیش ہوا، بتابعتہ، تابعہ کہا تھا نا کہ جس کا انجام برا ہو، کہ آخرت میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، یعنی دنیا میں جو چاہتا تھا نہ ملا، حسرت،
اور آخرت میں بھی اس کا برا انجام۔ ایسا بندہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارے میں، آخرت میں بھی خسارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام امیر المومنین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔